सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। सोशल मीडिया पे कल एक पोस्ट चल रही थी और उस पर एतराज़ ये लगाया जा रहा था कि इमरान खान के बेटों ने जो अक़वाम मुत्तहिदा में बातचीत की है, उसमें एक आवाज़ उन्होंने ये भी उठाई है कि पाकिस्तान में मज़हबी जो वहाँ पे आज़ादी है, उस पर भी ऐसे कवानीन बने हुए हैं कि लोग जो है बड़ी मुश्किल से अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारते हैं। ये मैंने सिर्फ सोशल मीडिया से देखा है, पता नहीं मैंने वैसे सुना नहीं है, मैं आपको बता दूँ। और नहीं कीजिए कोई 500 लोगों ने कमेंट्स किए हुए थे, मुख्तलिफ कमेंट्स थे उस पे और उस पे लिखा हुआ था कि 295 सी, 298 सी जो पाकिस्तान में कवानीन है, वो कभी भी ख़त्म नहीं हम कर सकते और ख़त्म नबूवत के नारे लगे हुए थे नीचे। आप सबके इल्म में है कि ये ऐसे कवानीन पाकिस्तान में बनाए गए हैं, जो किसी भी इस्लामी मुल्क में नहीं। ऐसे तो कोई इस्लामी मुल्क है ही नहीं, अगर सही देखें तो। वो वाला इस्लाम आज आपको बहुत कम जगह पे नज़र आएगा, जो इस्लाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। इस पर जी कॉमर्स थे कि हम जान दे देंगे मगर ये कवानीन कभी ख़त्म नहीं करेंगे। लेकिन ये जो कवानीन बनाए गए हैं, इससे जो बेगुनाह लोग मुतासर हुए, उसकी तरफ किसी की नज़र नहीं गई। हम क्योंकि जज्बाती लोग हैं और जो हक़ाइक़ होते, वहाँ तक हमारी ना अक्ल, ना सोच, ना पहुँच होती और जज्बात में आके हम समझते हैं कि सबसे बड़ा इस वक़्त मसला यही है कि ये कवानीन पाकिस्तान में मौजूद रहें, लोगों के ऊपर जुल्म होता रहे, बेगुनाह लोगों के ऊपर केस होते रहे और लोग जेलों में पड़े रहे। असल में ये कवानीन जो बनाए गए थे, ये अहमदियों के लिए बनाए गए। लेकिन आज वो भी लोग इन कवानीन में फँसे हुए हैं जेलों में, जिन्होंने मेरा ख़्याल ना इस्लाम पढ़ा, ना उनका कोई इस्लाम से लेन-देन। यंग बच्चे और बच्चियाँ स्कूलों, कॉलेजों के, उनको ब्लैकमेल करके किसी न किसी तरह जेल तक पहुँचाया गया। और ये सब चीज़ें गवर्नमेंट को पता है, इंटरनेशनल लेवल पे पता है कि पाकिस्तान में ये झूठे केस बनाए गए। उन माँ-बाप के ऊपर क्या गुज़र रही है, जिनके बच्चे जो है जेलों में इस तरह पड़े हुए हैं। उनका फ्यूचर बर्बाद कर दिया, लेकिन अपनी दुकानदारी सजाने के लिए। और मैं ये कमेंट्स जो ज़्यादा तो नहीं पढ़ सका, जिन पे भी नज़र पड़ी, एक बंदे ने भी ये नहीं लिखा हुआ था अक्ल के अंधों ने कि पाकिस्तान में ऐसे कवानीन का नजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है। और आप सबके इल्म में है, तहरीक लबैक वालों ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। अशरफी और उसके भाई ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और लोगों को जेलों में पहुँचा दिया। लेकिन ये बदबख्त कौम जो है, इसको ये समझ नहीं आई, ये सारा कुछ इसमें पुलिस भी, FIA, सरकारी ऑफिसर, पता नहीं कौन-कौन मुलव्वस निकले, लेकिन जजों ने या सदर पाकिस्तान जो खुद एक डकैत है या वज़ीर-ए-आज़म खुद एक चोर है या वो सरकार जो खुद गलत रास्ते से वहाँ पे बैठे हुए, इन्होंने कभी इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया और कभी ऐसे ऑर्डर जारी नहीं किए कि ऐसे लोगों को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। अगर इमरान खान के बेटों ने ये बात वहाँ पे की है, फ़र्ज़ करें, तो इसमें गलत क्या है? मुझे बताइए। सबसे बड़ी तो तौहीन आप पाकिस्तान में बैठ के इंसानियत की करते हैं। सुबह से शाम तक जो काम आप करते हैं, वो मेरे ख़्याल 298 और 295 से भी ज़्यादा खतरनाक है। इंसानियत का कत्ल करते हैं, मिलावट करते हैं, रिश्वत, छोटी बच्चियों के साथ ज़िना, बच्चों के साथ मसाजिद में ज़िना, क्या-क्या गिनाऊँ आपको? हर तरफ रिश्वत का बाज़ार करा। अदारों में चले जाए, एक से एक बड़ा हरामखोर वहाँ पे बैठा हुआ है। पब्लिक में चले जाए, एक से एक बड़ा चोर, चक्का। और आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि उनके पत्थर के दिल हैं कि उनको असर भी नहीं होता कि किसी के ऊपर हम जुल्म करने लगे, किसी के साथ ज़्यादती करने लगे। एक जानवर कौम पैदा की गई, लेकिन इस जानवर कौम को सिर्फ यही चीज़ें नज़र आती है कि इंसानों के ऊपर झूठे केस बनाओ। आए दिन वहाँ कब्रों से गोश्त निकाल कर औरतों का, मर्दों का वो कीमा बना के इन लोगों को खिला दिया गया। औरतों के साथ कब्रों में ज़िना किया जाता है, ज़िंदा तो दूर किया, मुर्दा औरतों के साथ। मगर वहाँ इस कौम के जज्बात बिल्कुल मुर्दा होते हैं। वहाँ पे ऐसे लोग जो कमेंट्स करते हैं, उनको बिल्कुल कुछ शर्म और हिया नहीं आती। ऐसे उलमा जो इस्लाम के ठेकेदार बनते हैं, ना उन्होंने कभी बात की, ना कभी आपके हुक्मरानों ने इस पर बात की।
اور نہ ہی جو بھی وہاں پہ میڈیا والے ہیں انہوں نے اس پہ کوئی سوشل میڈیا پہ یہ بات چل جائے تو چل جائے، عام میڈیا جو بکی ہوئی ہے اس طرف توجہ دی، لیکن کیونکہ سب سے ضروری ان کے نزدیک یہی ہے کہ ایسے قوانین پاکستان میں بنے جس سے عوام کے لیے مشکلات پیدا ہوں، لیکن آج بدبخت قوم کے لیے بغیر قوانین آئین جو بھی ہے سب کی چھترول ہو رہی ہے، جو بھی گورنمنٹ کے قابو آ جاتا ہے وہاں پہ آپ دیکھ لیں کسی کی عورت کو اٹھا لیا جاتا ہے، کسی کی عورت کو ننگا کیا جاتا ہے، کسی کی عورت کے ساتھ زنا کیا جاتا ہے، کسی کے ساتھ اس کی ویڈیو بنا کے پبلک میں ڈالی جاتی ہے، اور لیکن اس بدبخت قوم کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی، وہاں ان کے جذبات بالکل بڑے مطمئن ہوتے ہیں۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ بغیرتی کی کون سی حدود پہ یہ قوم پہنچ چکی ہے۔ 25-26 کروڑ وہاں وہ آپ جائیں، وہاں سے آدھا کلو دودھ خالص ڈھونڈنا ہو تو آپ کے لیے مشکل ہو جائے۔ میں بالکل ٹھیک آپ کو کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہتا، ان کے لوگ بھی کہتے خالص چیز ڈھونڈنی مشکل ہو جائے گی، اور اس کے لیے بھی آپ کو پھر میٹرو جانا پڑے گا اور اپنے اسٹوروں سے آپ کو نہیں ملے گا۔ لیکن ایسے قوانین بنا کے وہاں پہ مذہب کی آزادی کے حقوق جو چھین دیے گئے، اگر اس پہ بات کی جائے تو وہاں پہ ان کے جذبات جو ہے وہ فوری طور پر بھڑک اٹھتے ہیں۔ یہ جو قوانین آپ نے بنائے ہوئے ہیں پاکستان میں، آپ نے کبھی اندازہ لگایا کہ اس سے کتنے لوگ جو ہے متاثر ہوتے ہیں؟ کوئی مذہب کی توہین نہیں کرتا، کوئی مسلمان جو اسلام کو سمجھتا ہے، فرض کرے احمدی ہے، کبھی آپ نے دیکھا انہوں نے کبھی مذہب کی توہین کی؟ طریقے لبیک والوں نے جھوٹے کیس ان کے اوپر ڈالتے ہیں، جو سیدھی بات بعد میں ان کا جو اشر ہوا وہ بھی آپ سب کے سامنے، کس طرح ان کا بیڑا غرق ہوا۔ یہ باتیں اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب انٹرنیشنل لیول پہ یہ باتیں اٹھائی جاتی ہیں تو وہاں پہ دانشور جو ہے وہ خاموش رہتے ہیں۔ اگر ایک بندہ بھی پارلیمنٹ میں کوئی ایسی بات کر دے تو طوفان برپا ہو جاتا ہے۔ اگر ایک صحافی بھی یہ بتا دے کہ یہ احمدیوں کے ساتھ وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے، مسیح برادری کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو وہاں پہ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اسے دوبارہ معافی مانگنی، انصاف کا دور دور تک تعلق نہیں۔ یہاں سے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ کسی بھی کچہری میں چلے جائیں، وہاں پہ جس طرح ذلت اور رسوائی کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے، جج ہے، منشی ہے، وکیل ہے، ملزم ہے، مجرم ہے، ضلالت کی زندگی ان کے نصیب میں ہے۔ یہ نہیں کہ مجرموں کے ججوں کے نصیب ہے، کبھی کوئی وکیل جج کو چپیڑے مار رہا ہوتا ہے، کبھی پولیس والے وکیلوں کو چپیڑے مار رہے ہوتے ہیں، کبھی وکیل پولیس کو چپیڑے مار رہے ہوتے ہیں، یہ سارا کچھ چل رہا تھا۔ ہاسپٹل میں چلے جائیں، وہاں پہ آپ جا کے دیکھ لیں کیا حالات، کس طرح وہ ڈاکٹر جو ہے، یہ جو عملہ ہے وہ خدا بنے بیٹھے، جس کے پاس بھی تھوڑی سی پاور آ جاتی ہے وہ انسان کو انسان نہیں سمجھتا، وہ کہتا ہے جی آپ ہمارے بغیر چل نہیں سکتے۔ وہاں پاکستان میں یہ حالات بن چکے کہ جنگل کا قانون، کسی کے اوپر بھی آپ FIR درج کرا دیں، کسی کو بھی پھینٹی لگانی شروع کر دیں، کسی کو لٹکا دے الٹا، کسی کو ننگا کر دے، کوئی آپ کو پوچھنے والا ہے؟ بس آپ کا تھوڑی سی طاقت ہونی چاہیے، آپ کی جب ویڈیو بن کے سوشل میڈیا پہ چلے گی پھر کسی کو ہوش آ جائے تو وہ پوچھ لے، لیکن جب اوپر ہی آپ کے لوگ جو ہے وہ 2 نمبر بیٹھے ہوئے تو وہ کس طرح آپ کو 1 نمبر زندگی کی تلقین کر سکتے؟ جب ان کا آغاز جھوٹ سے، ان کی شامیں جھوٹ سے، ان کے بیڈ روم وہاں پہ زنا کے اڈے بنے ہوں، وہاں پہ شراب شباب کی محفلیں چل رہی ہوں جو حکمران، تو وہاں سے آپ کو کہاں سے انصاف ملے؟ لیکن یہ 295 298 اس کی سب کو یہ پرابلم، یہ چیزیں ان کو دوسری چیزیں نظر نہیں آتی۔ تو جناب اگر یہ قوانین ختم کیے جائیں پاکستان میں، لوگوں کو سکون کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے وہاں سانس لینے دی جائے، تو اس سے بہتر اور کوئی چیز، مگر کوئی اس طرح توجہ نہیں دیتا، کیونکہ اپنے اتنے سیاپے ہیں، جس پارلیمنٹ سے یہ قوانین بنائے ہوئے ہیں یا جس فوج کے ذریعے بنائے ہوئے ہیں، ان کی اپنی عزت جو ہے خاک میں مل چکی، کوئی عزت نہیں وہاں پہ، لوگ ان کی آئے دن ان کو گالیاں دیتے ہیں، کبھی مردان سے کوئی خبر آتی ہے، کبھی کہیں سے آتی ہے، پارلیمنٹ میں لوگ جاتے ہیں وہاں پہ بھی ان کے اپنے اتنے مسائل ہیں، وہ کھابے چھاپے کھاتے ہیں، کھا پی کے آ جاتے ہیں، ان کو نزدیک یہ قوم جو ہے یہ لٹریشن کے لائق ہے، اور لطر مار رہے ہیں، کبھی مہنگائی کے طریقے سے لطر مارتی ہے،
کبھی کسی کو گرفتار کر کے کسی طرف مارتے ہیں، کبھی خواتین ہیں ان کو لے جاتے ہیں، یہ آپ کو گرفتار کیا گیا، پرائیویٹ مکان لیے ہوئے ہیں ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، پولیس آ گئی ہے میں بتا رہا ہوں، وہ بھی سوشل میڈیا پہ آ کے روتی دھوتی، مگر جب آپ کے اوپر لیڈرشپ جو ہے وہ ذاتی شرابی ہو تو ان کو ان چیزوں کی کیا پرواہ ہے، ان کو کیا فرق پڑتا ہے جب وہی غلط راستے سے آئے۔ تو یہ اگر کوئی بات عمران خان کے بیٹوں نے وہاں پہ کی ہے تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں، آپ کے وہاں پہ یہ قوانین موجود ہیں اور ان کو ختم کرنا ہوگا۔ مریم کہتی ہے ہم سب پاکستانی ہیں، لیکن جب یہ قوانین سامنے آتے لوگوں کو ملازمت نہیں ملتی، لوگ پاکستان چھوڑنے پر مجبور ہیں، اور ایسے ایسے ظلم ہے کہ لوگوں کا حق مارا جاتا ہے۔ میرا خیال کافی ہے سمجھدار لوگوں کے لیے، لیکن جاہل جو ہے ان کو میں سارا دن بھی لگا رہا ہوں تو میں نہیں سمجھا سکتا۔ اتنے مخلص ہے اس ملک کے ساتھ کہ وہاں بھی اگر ان کو کہا جائے کہ آپ نے یورپ جانا تو سارا پاکستان جو ہے یورپ کی طرف چل پڑے گا، وہاں پہ ان کی اسلام ختم ہو جائے گا، ان کی غیرت ختم ہو جائے گی، ان کے جذبات ختم ہو جائیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑیں۔